الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على من اختاره من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، واجب الاحترام علماء کرام، معزز و محترم بانی مجالس جناب میر طفیل علی صاحب قبلہ، عزاداران شہزادی کونین، ماتم داران بعزت رسول اللہ، میرے لیے یہ مقام فخر اور محل افتخار ہے کہ مجھے سرزمین حیدرآباد پر برادر عزیز ہاشم بھائی کے وسیلے سے پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات و خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کا ذوق علمی، آپ حضرات کا بلند اعلیٰ اور عرفہ
معیار سماعت میرے ذہن و دل و دماغ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سرزمین کا علمی پس منظر اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا تو تاریخوں میں پڑھا ضرور ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس مقدس اور محترم بالشان باوقار آستانہ زہرا میں تاحد نظر بزرگان ملت، نوجوانان ملت اور مومنین و مومنات کا یہ عظیم الشان اجتماع میری عزت افزائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ بے ساختہ میں نے اپنے چند دوستوں کو گزشتہ سے پیوستہ شب ایک شعر سنایا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ آغاز تقریر سے پہلے وہ آپ سب کی نظر کر دوں۔ ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے، جس کے آستانے میں ہم حاضری کا اس وقت شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ آستانہ اتنا عظیم آستانہ ہے، یہ دروازہ جسے در بطول کہتے ہیں، یہ اتنا عظیم دروازہ ہے کہ جس پر آنے کے لیے نسلاً بعد نسل حسب نسب کی شرافت لازمی ہے۔ اس آستانے توجہ ہے نا آپ حضرات، اس آستانے پر، اس دروازے پر آنے کے لیے حسب نسب کی شرافت اس قدر زیادہ ضروری ہے، اور یہ خطابت نہیں ہے، میں اسے آگے چل کر قرآن مجید کی آیات سے ثابت کروں گا کہ اس آستانے پر، اس دروازے پر شہزادی کے صرف آنے کے لیے خاندانی پس منظر اتنا پاکیزہ ہو کہ شجرہ نسب کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو کہیں سے بھی، اور اگر کسی بھی مرحلے میں کسی کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی کہیں ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ در بدر کا بھکاری تو رہے گا، در بطول کا پجاری نہیں بن سکتا۔ جو ہے نعرے حیدری، جو ہے نا نعرے خیبری، نعرے صفدری۔ اس دروازے پر آنے کے آداب عجیب ہیں، اس دروازے پر حاضری کا سلیقہ عجیب ہے، اس آستانے پر سر جھکانے کے طریقے اور ہیں، اس دروازے سے بھیک مانگنے کے سلیقے اور ہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ اس دروازے پر آنے کے لیے صرف فرشتوں کو ہی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے، جس کی اجازت سے کائنات کا کوئی ذرہ، جس کی اجازت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ اپنے محور پر نہ حرکت کر سکتا ہے نہ گردش کر سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی نہیں، میں اس بات کو ذرا سا اور واضح کرتا ہوں۔ بھائی آدم سے لے کر بہت واضح اور براہ راست آتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو زحمت انتظار نہ ہو تمہید میں، اور باتیں بہت زیادہ کرنا ہے، اس لیے جناب آدم علی نبینا سے لے کر جناب عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے، پوری توجہ میں چاہوں گا اذان محترم اس جملے پر، اور کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی وقت عطا کا ایسا ہوتا ہے ان کی بارگاہ سے کہ جو جملہ اپنا نہیں ہوتا، اور پھر جب جملہ ان کا ہو تو اس جملے کی قدر ان کی شان کے مطابق کرنا چاہیے، سننے والوں کو ہماری حیثیت کے مطابق نہیں۔
یعنی اسے یوں سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے معصوم قافلے ادب کے ساتھ جس دروازے پر آ کر رک جائیں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ توجہ، پورے آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا جملہ مکمل ہونے تک. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں کے معصوم قافلے، اولو العزم قافلے، پر نور قافلے ادب کے ساتھ جس دروازے پر آ کر رک جائیں اور رک کر سلامی دیں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ جس دروازے پر آ کر نماز صبح سے پہلے ادب کے ساتھ آ کر سلام کرے اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں. ہے نا جانے نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری. بہت شکر گزار ہوں آپ کے. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد وال محمد کے اندر. سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. میں بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. جس دروازے پر 1,24,000 پیغمبروں کے قافلے ادب سے آ کر سلام کریں، رک جائیں، اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں. اور خاتم النبیین جس دروازے پر آ کر نماز صبح سے پہلے، اور ہی نہیں فرما رہے تو میں کیا کروں، نماز صبح سے پہلے اٹھا کر دیکھیں صاحب سوائق محرقہ ابن حجر نے، جو بدترین دشمن ہے ہمارا، اس نے لکھا ہے اپنی روایت میں کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سرکار ختمی مرتبت کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ اپنے بیت الشرف سے نماز صبح کے لیے جب مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے تو نماز سے پہلے در بطول پر حاضری دے کر السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہتے تھے. تو اے سنت رسول کے دعوے دارو، پیغمبر کی سنت کیا ہوئی؟ پیغمبر کی سنت نماز پڑھنا نہیں، نماز تو اللہ کی عبادت ہے. پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کیا کرو. یا علی نتیجہ ہو گیا. حضور توجہ چاہوں گا. سنت رسول یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو. سنت رسول ہے اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کرو. اگر پیغمبر کی نماز بھی در بطول پر سلامی سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تو تجھ 2 رکعت کے ملا کی حیثیت کیا ہے فاطمہ کے بغیر؟ یہ ہے دنیا. حوالے سب ہمارے ذمہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ ذرا سا اسی طرح کا توجہ فرماتے رہیں اور معیار سماعت بلند کرتے رہیں. تو کچھ باتیں آج کی تمہیدی، آج کی مجلس سر تا سر تمہیدی، کل انشاءاللہ میں تفصیلات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن میری گزارش یہی ہوگی کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے ٹھیک 7 بجے مجلس شروع ہونے کا اور ٹھیک 7:30 بجے میرے ممبر پر حاضر ہو جانے کا، اگر آپ اللہ کرم ان 2 3 4 5 دنوں میں پابندی کریں تو میں زیادہ شکر گزار ہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت میں آپ کی میں حاضر رہ سکوں. صلوات بھیجنے بابا جب عزیزان محترم. مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ ہے در بطول پر حاضری کا. توجہ. صاحب سوائق محرقہ نے لکھا کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سرکار ختمی مرتبت کا یہ طریقہ تھا. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو. یہ
طریقہ تھا سرکار ختمی مرتبت کا کہ سرکار نماز صبح کے لیے جب بیت الشرف سے نکلتے تو پہلے در بطول پر آتے اور آ کر اجتماعی سلام بھیجتے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام۔ توجہ ہے نا، سلام کرتے۔ اور دوستوں مورخین نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور شاید یہ نوجوان دوستوں کے لیے نئی بات ہو، بزرگ اور علماء اکرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے یہ ایک ایمان افروز بات ہوگی کہ یہ بھی طریقہ رہا۔ صاحب سوائق مورخہ نے لکھا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک مسلسل سرکار ختمی مرتبت در بطول پر آ کر سلام کرتے رہے، لیکن اکیلے نہیں آتے تھے اور کوئی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی مکے والا، نہ کوئی مدینے والا، نہ کوئی عرب والا، نہ کوئی بصرے والا، نہ کوئی شام والا، نہ کوئی پہلے والا، نہ کوئی آخر والا، نہ کوئی نسب والا، نہ کوئی سبب والا۔ اس سلام کے لیے پیغمبر، سلام در بطول کے لیے پیغمبر نے آیت تطہیر کے نزول کے بعد جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد۔ یعنی ہمراہی جو ہوتی تھی وہ جناب سلمان فارسی کی ہوتی تھی، آپ کے ہمراہ جناب سلمان فارسی ہوا کرتے تھے اور آ کر سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پر۔ اب عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ، اب اس پر پھر دلیل دیتا ہوں کہ جہاں کیا ضرورت پیغمبر اسلام کو، کیا یہ بیٹی سے محبت کا اظہار ہے؟ نہیں، بارگاہ رسالت میں یا معصومین کی بارگاہ میں جذباتی محبتیں نہیں ہوا کرتی، اللہ کی مشیت پیش نگاہ ہوتی ہے، اللہ کی مشیت پیش نگاہ ہوتی ہے۔ یہ رسول کوئی معمولی رسول تو ہے نہیں، اور یہ بیٹی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ضرور دروازے پر آ کر سلام کیا جائے۔ بیٹی کو پیار کیا جا سکتا ہے، گلے سے لگایا جا سکتا ہے، پیشانی چومی جا سکتی ہے، لیکن یہ کون سا اظہار محبت ہے؟ 2-3 اظہار محبت کے طریقے بتا دوں۔ یہ کون سا اظہار محبت ہے کہ بیٹی اگر آئے تو اللہ کا وہ رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے جس کی تعظیم کے لیے کائنات الہی سرب سجود ہے حکم الہی سے، ساری کائنات جھکے رسول کے لیے، رسول اٹھے بطول کے لیے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ کون سا اظہار محبت ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں پیغمبر؟ کون سی محبت کا اظہار سرکار رسالت پاک فرمانا چاہتے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہے ہمیں ان مجالس میں۔ دوسری ایک اہم بات جو اس خانوادے میں صرف اس خانوادے کا حصہ ہے، اس خانوادے عصمت و طہارت کا، وہ یہ، اور کسی عرب کی پوری تاریخ آپ ہسٹری آف سورسنس اٹھا کر دیکھ جائیں، عربوں کی ساری مسلم غیر مسلم مفکرین کی لکھی ہوئی تاریخیں آپ اٹھا کر دیکھ جائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ روایت۔ عزیزان محترم، یہ روایت، یہ انداز، یہ سلیقہ، یہ آداب صرف اس خاندان میں ملے گا کہ باپ اٹھ رہا ہے بیٹی کی تعظیم کے لیے۔ یہ روایت، یہ انداز صرف اس خاندان میں ملے گا عزیزان محترم کہ ادھر کوئی اس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ادھر پیغمبر اسلام آتے ہیں، آنے کے بعد نہ پیشانی چومتے ہیں نہ ماتھا چومتے ہیں بچے کا، بلکہ اپنی زبان اس کے دہن میں دے دیتے ہیں، اور بچہ ہے کہ زبان رسالت چوسنے کے بعد اللہ کے گھر میں آغوش رسالت میں کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صفدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ذرا سا اس جملے پر اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم، یہ محبت کا کہیں طریقہ کہیں سلیقہ ہے؟ آج تک ہوا کہیں ایسا کہ ادھر کوئی اس گھرانے میں پیدا ہوا، پیغمبر اسلام تشریف لائے اور پہلا عمل یہ کیا کہ اپنی زبان مبارک اس کے دہن میں دی اور بچے نے زبان چوسنا شروع کر دی؟ اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی تشریف آوری سے۔ اس سے پہلے یہ مثال نہیں ملتی اس خاندان میں بھی۔
یہ بڑی عجیب بات. کچھ مقام تفکرات بھی ہیں ان درمیان کے جملوں میں، اس پر آپ غور فرماتے جائیں گے تاکہ نتائج تک پہنچنے میں ہم سب کو آسانی رہے مولا کی مدد سے اور آپ کے ذوق سماعت کے سہارے سے. آپ دیکھیے یہ روایت، یہ انداز جو شروع ہوا اس خاندان میں، یہ شروع ہوا جان محترم مولا کی خانہ کعبہ میں تشریف آوری سے. اور یہ عجیب انداز ہے عزیزان محترم. دنیا، میں کل اس کی تفصیل بتاؤں گا، اس موضوع کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ورنہ آج کے موضوع سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ عجیب انداز ہے اور اس پر دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ حیدر علی خانہ کعبہ میں آئے، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نہ علی نے ماں کا دودھ پیا، نہ آنکھیں کھولی، نہ روئے. تینوں باتیں خلاف فطرت انسان. اب بھی بحث کرو گے کہ ہم جیسے ہیں؟ تینوں باتیں خلاف فطرت ہے. بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کیا کہوں، میں تو بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں. مولانا صاحب کیا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہو کر نہیں رویا تو دیکھا مولانا کھڑے رو رہے تھے. مولانا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچہ نہیں رو رہا. اچھا بچہ نہیں رو رہا تو کیا ہوا؟ کہا اس کا نہ رونا اس بات کی، مولانا کہہ رہے ہیں اس کا نہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے. تو میں نے کہا مولانا تسلیم کر لیا نا کہ رونا دلیل حیات ہے، نہ رونا موت ہے. میرے خیال سے ایک بڑا مسئلہ حل ہوا ہے چلتے چلتے. لیکن اتنا تو تسلیم کر لیا نا لوگوں نے کہ رونا دلیل حیات ہے، نہ رونا ثبوت موت ہے. جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو رونے پر اعتراض کرتے ہیں وہ مردہ ہیں. تو رونے والے زندہ باد ہیں، رونے کو بدعت کہنے والے مردہ باد ہیں. کیا لیا پھر یہ مسئلہ تو یہ اللہ آپ کو سلام. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں گے، آپ یہاں، اور ایسا نہیں ہے دوستوں میں آپ کی خدمت پیش کروں، متوجہ رہیں آپ میری طرف، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہ ہو. ساری زحمت آپ کو اسی مرحلے کے لیے ہے کہ یہ عجیب فلسفہ ہے رونے کا کہ دنیا ہمارے رونے پر بھی معترض، ہمارے ہنسنے پر بھی معترض. میری جان روتے تو تم بھی ہو اپنے نصیبوں کو. بلند ترین سلام. یہ روتے تو تم بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم روتے نہیں ہو، روتے ہو، لیکن تمہیں رونے کا سلیقہ نہیں آتا. نہ رونا بری بات ہے، نہ ہنسنا بری بات ہے. بے موقع ہنسنا بھی اچھا نہیں اور بے موقع رونا بھی اچھا نہیں. توجہ تو، ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر جو ہم کہہ گئے ہیں. بے موقع ہنسنا بھی اچھا نہیں ہے اور بے موقع رونا بھی اچھا نہیں ہے. اب پتا چلا
جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ آنسو ہمارے، رونا ہمارا، سینہ ہمارا، ماتم ہمارا، ہاتھ ہمارے، اعتراض مولانا کو، تکلیف مولانا کو. بھائی ہم رو رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہے کہ آپ روئیں، تو پھر آپ ہمارے رونے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ماضی شرمندہ ہے. آپ رونا اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا بے وقت رونا یاد نہ آ جائے. توجہ ہے جیو. میں نے تو ابھی آپ سے ایک بھی نعرہ نہیں لگوایا. ابھی میں آپ کو مکمل ریسٹ دے رہا ہوں. آج کی مجلس میں نعرہ ہی نہیں لگواؤں گا. جو لوگ جانتے ہیں مجھے، وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کا نعرہ مجھے درکار ہوتا ہے. وہ ابھی نہیں، انشاءاللہ کل پرسوں اطمینان سے. لیکن ذرا سا آج تھوڑی سی اس تمہید پر آپ توجہ فرما لیں عزیزان محترم، اور وہ یہ کہ علی آئے روئے نہیں. خلاف فطرت انسان ہوتے تو روتے نا. علی نے آنکھیں نہیں کھولی. میں بالکل شہزادی کونین کے موضوع سے مسلسل رہوں گا. یہ ساری تمہید سمجھیں آپ، نتیجہ وہیں آئے گا. آنکھیں نہیں کھولی. بچے کو آنکھ کھولنا چاہیے، نہیں کھولی آنکھیں. دودھ نہیں پیا ماں کا. اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، جہاں مجلس کا مجھے اختتام کرنا ہے اس کی طرف ابتدا کر رہا ہوں اس وقت. اور یہ شاید نیا رخ ہو بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کرنے کا. اس تمہید سے اگر مولا نے مدد کی اور میں گزر گیا تو، اور آپ حضرات نے توجہ فرمائی، آ گئے آپ، پہنچ گئے. اچھا، تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس نقطہ نگاہ کو ذرا سا اگر ہم غور فرما لیں عزیزان محترم، کہ روئے نہیں، دودھ نہیں پیا، آنکھیں نہیں کھولی، اور 3 دن کے بعد سرکار خطی مرتبہ تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں. اور یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ اس دروازے سے نہیں آئے جس دروازے سے سب آتے تھے، اسی دروازے سے آئے جس دروازے سے علی کی ماں آئی تھی. یعنی جو دروازہ علی کے لیے کھلا وہی دروازہ نبی کے لیے کھلا. اس لیے کہ مشیت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ جس دروازے سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے بت پرست آتے رہے ہوں وہاں نبی اور علی جیسے بت شکن بھی آئے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ توجہ فرمائیں، توجہ کریں. اب آپ بات اللہ آپ کو اب دروازہ پھر کھلا، دیوار پھر شق ہوئی. اس میں کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی الف لیلوی داستان نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ہماری کوئی بدعقیدگی نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے. ہم حقائق پر گفتگو کرنے کے عادی ہیں، یقین کے مذہب سے وابستہ ہیں. مشکوک نسلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جب یہ عرض کر رہے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو پیش کر رہے ہیں. اتنی گرجدار آواز میں گفتگو وہی کرے گا جس کے رہنماؤں کے پس منظر کے ماضی شرمندہ نہ ہو. بڑا عجیب جملہ کہا ہے. یہ لہجے میں جو صداقت ہوتی ہے، صداقت میں گھن گرج ہوتی ہے. صداقت اس وقت آتی ہے جب یقین آئے. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ دروازہ کھلا، یہ حقیقت ہے کہ دروازہ کھلا. دیوار میں در بننا چاہیے تھا. یہ روایت، بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ روایت نہیں ہے. اس لیے کہ جب دیوار میں در بنا تھا تو اس وقت خیر سے
کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ، ذرا سا غور فرما لے. اس لیے یہ روایت تو ہے ہی نہیں جس پر کوئی بحث کرے ہم سے. کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. سارے راوی بین المعیبتین تھے اس وقت. یا اگر پیدا بھی ہو گئے تھے تو بت پرست تھے. روایت سے کوئی تعلق نہیں ان کا. بت پرستوں کا روایت سے کوئی تعلق نہیں. بھئی اس وقت تک تو سب کافر تھے نا. جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو دیوار میں در بننا روایت نہیں ہے، حقیقت ہے. حقیقت اسے کہتے ہیں جو مٹانے سے مٹ نہ سکے، ختم کرنے سے ختم نہ ہو سکے. وہ حقیقت ہوتی ہے. حقیقت اسے کہتے ہیں جسے مشیت باقی رکھنے کا عہد کر لے. دیوار میں اگر در بنا تھا تو امر رب سے بنا تھا نا، تو اس کو باقی رہنا تھا. یہ باقی ہے، یہ باقی رہے گا. اب آپ پوچھیں کہ صاحب یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن اس پر گواہ ہے. عزیزان محترم، ملت کو غور کرنا چاہیے. خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما. بلاؤ حافظان قرآن کو، مجھے بتائیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی قبولیت کی دوسری آیت کہاں ہے؟ بہت توجہ. ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تو موجود ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تو دعا کی نا دو معصومین نے، تو پروردگار نے اس دعا کو یقیناً قبول کیا ہوگا. ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ معصوم کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوا کرتی. اور معصوم بھی وہ جو جد الانبیاء ہو، معصوم بھی وہ جو معمار حرم ہو. معصوم کی دعا رد نہیں ہوا کرتی. ہمارا ایمان ہے. لیکن بتاؤ، ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کہ ہماری اس خدمت کو، اس محنت کو میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو آیت موجود ہے قرآن میں دعا کی. جوابی آیت دنیا پیش کرے کہ ابراہیم تم نے جو یہ دیوار بنائی ہے، تم نے جو یہ کعبے کی دیواریں بلند کی ہیں، ہم نے تمہاری اس خدمت کو قبول کیا ہے. اس کی کوئی آیت کوئی بتائے نہیں ہے آیت. لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی تھی دیوار. بہت توجہ. مشیت نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اے میرے مصطفیٰ بندو، تم نے ہمارے لیے گھر بنایا ہے اور دیوار بنانے کے بعد تم نے تمنا کی ہے کہ تمہاری خدمت کو قبولیت کی سند دی جائے. تو اگر ہم آیت میں جواب دیں گے تو یہ بدنیت اور بد نسل لوگ کبھی آیت کے معنی بدل دیں گے، کبھی مفہوم بدل دیں گے، کبھی تفسیر بدل دیں گے، کبھی تحریر بدل دیں گے. توجہ توجہ توجہ. کبھی آیت کے معنی بدلیں گے، کبھی مفہوم بدلیں گے، کبھی تفسیر بدلیں گے، کبھی تحریر بدلیں گے. اس لیے ہم تمہاری دعا کا جواب، تمہاری دعا کے مستجاب ہونے کا جواب آیت میں نہیں دیں گے. تم نے دیوار کی تعمیر کے موقع پر دعا کی ہے. اب یہ دعا جو ہم نے قبول کی ہے، اس کا جواب بھی ہم تحریر میں نہیں دیں گے، دیوار پر دیں گے. کہاں بیٹھے ہیں؟ سلامات بھیج دیجیے بابا جی.
جزاک اللہ. مسئلہ ہے تعمیر دیوار کا. آپ نے جو تمنا کی ہے وہ کی ہے دیوار کے بلند کرتے وقت. اس لیے ہم جواب بھی تحریر میں نہیں دیں گے، دیوار پر دیں گے. تحریر یہ مٹا دیں گے، معنی یہ بدل دیں گے، مفہوم یہ تبدیل کر دیں گے، لیکن ہم تمہاری دعا کا جواب جب دیوار پر دیں گے، دیوار میں شگاف کر کے تمہاری ذریت میں سے، دیوار میں شگاف کر کے تمہاری ذریت میں سے جب ہم اس گھر میں کسی کو بلائیں گے تو قیامت تک اتنی بڑی سند ہوگی کہ یہ لوگ اپنے تیل کے سارے کنویں بیچ کر بھی، سونا چاندی شیشہ پگھلا کر بھی اگر اس شگاف کو بھرنا چاہیں تو ان کے دلوں کے شگاف کو بھر سکتے ہیں، دیوار کا شگاف نہیں بھر سکتے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ اس تمہیدی مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن نتیجہ وہی میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں آ رہا ہوں اسی تمہید سے گزر کر. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنی عزت افزائی اور توجہ آپ فرما رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہوئے اس جملے پر ذرا سی اور توجہ فرما لیں. جواب بھی دیوار پر آیا جسے نہ کوئی مٹا سکے نہ ہٹا سکے. اور عزیزان محترم، میں نے تو آج کہہ رہا تھا اپنے چند دوستوں سے، بزرگوں سے، کہ میں نے جب خانہ کعبہ کے اندر جا کر، خانہ کعبہ کے اندر، اصل خانہ کعبہ کے اندر جا کر اس دیوار کو دیکھا ہے، اس نشان کو بھی دیکھا ہے، اس شگاف کو بھی دیکھا ہے. لوگ اصل خانہ کعبہ کے اندر جا کر اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے. میں اس شگاف کو چوم چوم کر، علی علی کی دھمال ڈال کر یہ جملہ کہہ رہا تھا، میرے مولا، ٹھہرو بیٹا، میں اس شگاف کو چوم چوم کر، دھمال ڈال کر خانہ کعبہ کے اندر یہ کہہ رہا تھا، میرے مولا مجھے کوئی دعا نہیں کرنی، مجھے میرا گوہر مقصود مل گیا. اور یہ جملہ کہہ رہا تھا، اے سعودیہ، علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں، علی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والوں، جب 1400 برس میں تم 1400 برس میں علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے تو علی کا نام کا پوری توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا دوستو. تو یہ عزیزان محترم، اس پر پھر قرآن سے دلیل، دوسری دلیل، یہ کوئی روایت نہیں ہے. پھر سبب بتاؤں گا آخر میں کہ کعبے میں کیوں آئے، وجہ کیا تھی. لیکن اس تمہید سے آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اسی طرح اپنے جذبوں کو مہمیز رکھیے. یہ نشان 1400 برس گزر جانے کے بعد، 2000 برس گزر جانے کے بعد، توجہ ہے، 4000 برس آئندہ گزر جائیں گے، یہ نشان باقی رہے گا، یہ نہیں مٹ سکتا. یہ نشان بننا تھا، دیوار میں در ہونا تھا، دیوار کو شگافتہ ہونا تھا. اس لیے کہ دیوار یا مٹی کی ہوگی یا پتھر کی. ہاں یس، بالکل یہی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. دیوار یا مٹی کی ہوگی یا پتھر کی. تو اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں
اس لیے کہ قرآن اس پر گواہ ہے. علماء کرام سے گواہی لیجئے, پوچھئے اور دیکھیے, مگر بڑی توجہ, بہت بلند ہو کر یہ جملہ آپ کو سننا ہے تو نتیجہ بڑا خوبصورت سامنے آئے گا. عزیزان محترم, آپ گواہی لیجئے کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے. اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی ہیبت یہ ہے جس کے لیے خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ ہمارا قرآن وہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے, خشیت اللہ سے, اللہ کے روب و جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اگر خاموش قرآن پہاڑ پر نازل ہو کر پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے تو محمد کا بولتا ہوا قرآن علی ہی, یا علی یا علی یا علی یا بولتا ہوا قرآن ہے. حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری. تو جو ہے نا دوست, یہ تو قرآن ناطق تھا. اگر قرآن صامت کے نزول سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو دیوار کعبہ کا پتھر قرآن ناطق کی ہیبت سے شگافتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیوار میں در بن کیوں نہیں سکتا؟ اور پھر دیوار میں در تو بننا تھا, اس لیے کہ یہ تو منطقی اصول ہے. جو آ رہا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا, وہ خود بھی دروازہ تھا کسی علم کا. جو آ رہا تھا وہ خود بھی کوئی معمولی انسان تو نہیں تھا, وہ خود بھی دروازہ تھا کسی علم کا. تو منطق کا تقاضا بھی یہی تھا, دنیا کا اصول بھی یہی ہے. دروازے میں دروازہ نہیں آیا کرتا, دیوار میں در آیا کرتا. سن رہے ہیں آپ منطق کی طرح؟ توجہ ہے نا, توجہ. اب وجوہات بیان, بہت شکر گزار آپ کی توجہ. توجہ ہے نا دوستو, آئے ان تفصیلات میں نہیں جاتا, لیکن یہاں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ 3 دن تک, اور ملت کو غور کرنا چاہیے اس مرحلے پر, کہ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اور ان کا بیٹا خانہ کعبہ میں رہے, تنہا رہے, اکیلے رہے. میں تاریخ کو چیلنج کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی معمولی خاتون نہیں تھی, رئیس مکہ کی شریک حیات تھی, وارث کعبہ کی شریک حیات تھی, بیضۃ البلد کی عزت تھی, بنی ہاشم کی بہو تھی. گھر سے یہ بتا کر بھی نہیں گئی تھی کہ 3 دن کے قیام کے ارادے سے جا رہی ہوں. گئی بھی تھی اچانک, دیوار بھی شق ہوئی اچانک, قیام بھی ہوا اچانک. 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی. پورے مجمع کو مولا چشم بد سے محفوظ رکھے. معاویہ نے حیدر کرار کو اس جملے کو آج کی مجلس کا حاصل سمجھ کر اس بارگاہ سے لے کر اٹھو اور چیلنج کر دو تاریخ کے سارے مورخوں کو, اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں, میں آج ہی اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر ان 3 دنوں میں کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ ابو طالب نے کہیں اپنی بیوی کو تلاش بھی کیا. آئیے اور فیصلہ خیبری, نعرہ صفدری.
ساری بحثیں چھوڑیں، اگر کوئی صرف اتنا ثابت کر دے کہ ان 3 دنوں میں سرکار ابو طالب نے کہیں اپنی شریک حیات کو تلاش کیا ہو، کسی محلے والے سے پوچھا ہو، کسی پریشانی کا اظہار کیا ہو، بتا کر بھی نہیں گئی تھی کہ اتنے دن کا قیام ہوگا، کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کر گئی تھی، اکیلی گئی تھی، تنہا گئی تھی، عبادت کے لیے گئی تھی، علی کی ماں عبادت کے لیے گئی تھی، علی کی ماں کعبے میں عبادت کے لیے، نہیں غور نہیں کر رہے نا آپ، کعبے میں گئی تھی، علی کی ماں اس وقت عبادت کے لیے گئی تھی جب مسلمانوں کی ماں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کر دے کہ سرکار ابو طالب نے کسی پریشانی کا اظہار کیا ہو، یہاں اطمینان۔ اچھا کوئی یہی ثابت کر دے کہ سرکار ابو طالب تلاش کرتے کرتے ختمی مرتبت سے پہلے کعبے میں پہنچے ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور کریں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ کعبے میں تلاش کرتے کرتے سرکار ختمی مرتبت سے پہلے ابو طالب کعبے میں نہیں پہنچے، سبقت نہیں کی محمد پر، حالانکہ ابھی اطاعت کی آیتیں آئی نہیں۔ توجہ بہت توجہ جانے محترم، ابھی اطاعت رسول کی آیتیں نازل بھی نہیں ہوئی۔ ہمیں گلہ تو یہی ہے، شکوہ تو یہی ہے کہ جو اطاعت و اتباع رسول کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے بھی رسول پر سبقت نہ کرے اسے کافر کہتے ہو، اور جو آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی نبوت میں شک کرے، آیتیں نازل ہونے میں ساری زحمت، آپ اتنے بلند معیار پر آ گئے ہیں، ساری زحمت جو آپ کو دے رہا ہوں وہ ایک جملے کے لیے دے رہا ہوں، یعنی آج کی پوری مجلس کا خلاصہ صرف ایک جملے میں دوں گا، جتنی دیر بھی آپ سن سکیں گے میں سناتا رہوں گا، جہاں تک مولا توفیق دیں گے میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن جملہ مجھے صرف ایک ہی کہنا ہے پوری مجلس میں، اس تمہید کو بیان کرنے کے لیے، بارگاہ شہزادی کونین میں پہنچنے کے لیے آداب ہونے چاہیے بڑوں کے دربار میں پہنچنے کے۔ بھائی در بطول پر پہنچنا ہے نا، تو کم از کم در بطول پر پہنچنے کے لیے کعبے سے سفر شروع کریں نا۔ صلوات بھیج دیں آپ آواز بلند۔ دیکھیے کہیں کوئی بتائے
تلاش کیا؟ نہیں تلاش کیا. سرکار تشریف لائے، باقی وہ آپ نے سنا ہوا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جملہ کر رہا ہوں. تشریف لائے، دیوار میں پھر در بنا، پہنچے، مبارکباد دی چچی کو، مبارکباد قبول کی، لیکن کہا عجیب بچہ ہے، یہ بچوں جیسا بچہ تو نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں گا، یہ بچوں جیسا بچہ تو نہیں ہے. نہ یہ رویا، نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ اس نے غذا لی. علی کے قریب پہنچے، رسالت نے آغوش پھیلائی، امامت ہم کی، نور سے نور ملا، بھائی سے بھائی ملا، چہرے سے چہرہ ملا، یا سے سین ملا. کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا سے سین ملا، نبی سے وسیع ملا، کل سے جز ملا، شہر سے در ملا، شہر سے در ملا، پیغمبر سے حیدر ملا. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری. اور چونکہ الحمدللہ آپ کا ذوق سماعت بہت بلند ہے، عزیزان محترم، اس منظر کو جوش ملی آبادی نے اپنی ایک بیت میں ایک عجیب انداز سے پوری منظر کشی کی ہے. جیسے ہی آغوش نبوت میں امامت کا چاند چمکانا، پتہ نہیں کہ ہوا کیا. جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو اپنے کو اپنے کو یا اپنے کو یا اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. آغوش نبوت میں آئے، آنکھیں بھی کھول دی، زبان بھی چوس لی، گفتگو بھی کر لی، قرآن بھی سنا دیا، توریت بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی آپ اور ہی نہیں کر رہے، توریت بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی سنا دی. تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے ابو طالب کا بیٹا، کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت نبی کے سامنے کی. نہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، غور کریں. کیونکہ قرآن بھی سنایا، توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی. اب علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں. چلیے تفصیل میں نہیں جاتا، اسی جملے میں فیصلہ کر دیتا ہوں. علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی قرآن سن رہے ہیں. اے ابو طالب کے شریف خون، تیرے خون کی شرافت پر میرے ماں باپ قربان، کہ تو نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی آغوش رسالت میں خاتم النبیین کو قرآن سنا کر قیامت تک کے لیے گستاخان رسالت کے قلم اور کرتاس کو پھاڑ کر دریا برد کر دیا اور سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیے. خبردار اب نہ کہنا کہ میرا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. کبھی نہ کہنا، کبھی نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری.
जियो, सलामत सलामत। नारे तकदीरी, अपनी बंजदरी, अपनी मेराज और जज़ाकल्लाह उत्तर प्रदेश से नारा आया है पहली मर्तबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सब मिलकर बुलंद आवाज से सलावत भेजते हैं। इस जुमले पर अगर आप गौर फरमा लें, तौरात की तिलावत की नबी ने सुनी, ज़बूर की तिलावत की नबी ने सुनी, इंजील की तिलावत की खातिम नबीयीन ने सुनी, कुरान पढ़ा पैगंबर ने सुना, आते ही इल्मे पैगंबर पर गवाही दी। उम्मी के माना में अनपढ़ न समझना, ये अफजलुल मुरसलीन है। इसलिए कि तौरात वाला नबी सिर्फ तौरात का इल्म जानता था, इंजील का नहीं। तवज्जो भाई, खुदा के लिए गौर करें। इंजील वाला नबी सिर्फ इंजील का इल्म जानता था, ज़बूर का नहीं। लेकिन ये जो खातिमुन नबीयीन है, ये तौरात का भी आलिम, इंजील का भी आलिम, ज़बूर का भी आलिम, कुरान का भी आलिम। इसलिए तस्लीम करो इसे कि ये अफजलुल मुरसलीन है। बड़ी तवज्जो, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं दोस्तों। ये मरहले अब यहां ये मेरा जी चाहता है एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने को। अदबी जुमला है ये किसी तारीख में नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत सा जुमला है और आपकी खूबसूरत समातों की नजर करना मेरा फर्ज बनता है और आपका हक बनता है। जब आपने इतने प्यारे अंदाज में मेरी कजवज बयानी को तवज्जो की सनत अता की है, तो वो ये अज़ान मुहतरम, तो ये जुमला कहते हुए मैं नतीजे तक आना चाहता हूं, और वो ये कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान की तिलावत करने के बाद अब पैगंबर ने यकीनन पूछा होगा। मैंने कहा ना अदबी जुमला है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। पैगंबर ने यकीनन पूछा होगा, अली तुमने काबे में आने के बाद तुमने आंखें क्यों नहीं खोली? तुम रोए क्यों नहीं? तुमने आंखें क्यों नहीं खोली? तुमने मां से ग़िज़ा क्यों नहीं ली? तुम रोए क्यों नहीं? तो अली ने शायद यही जवाब दिया होगा, या रसूल अल्लाह, आंखें इसलिए नहीं खोली कि ये आंखें मेरी नहीं थी। ये आंखें मेरी नहीं थी, मेरी होती तो मैं खोलता। आंखें थी अल्लाह की, ये आंखें थी ऐनुल्लाह। काबे में रखे हुए थे बुत। बहुत तवज्जो। मेरी निगाह थी मुस्तकबिल रिसालत पर। आप गौर करें जो मैं जुमला कह रहा हूं। मेरी निगाह थी मुस्तकबिल रिसालत पर। मुझे पता था कि आज पहला दिन है कि काबे में आया हूं। एक दफा फिर मुझे सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के बाद इसी काबे में आना पड़ेगा। उस वक्त आएंगे आप फातेह आजम की हैसियत से। उस वक्त आपको तलाश होगी किसी बुत शिकन की। लश्कर तो आपके पास 10,000 का होगा, मगर आप किसी ऐसे को मुंतखब नहीं करेंगे बुत तोड़ने के लिए जो 40-40 बरस तक बुतों के आगे झुके रहे। तवज्जो यार, आखिर नहीं मिला ना।
بہت شکر گزار حضور. آنکھیں تو حضور اس لیے نہیں کھولی. علی بہت ٹھیک کیا, نہیں کھولنا چاہیے تھی تمہیں آنکھیں. اچھا ٹھیک ہے, کم از کم دودھ تو پی لیتے, غذا تو لے لیتے. مولا میری مجال میں آپ کے سامنے گفتگو کروں. ماں باپ سے غذا جب لیتا جب ماں باپ کے لیے آتا. اللہ توجہ کرے نا دوستو, جب ماں باپ کے لیے آتا, اور اگر ماں باپ کے لیے آتا تو ماں باپ کے گھر میں آتا. بڑی توجہ, میری جان جملے سے اپنے سارے دوستوں کی تحت نظر جو سڑک کے باہر بھی دوست کھڑے ہیں سب کی توجہ دعائیں دیتا ہوا مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے, آپ کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے. اس معراج پر اور نور پر جب مجلس پہنچ گئی ہے تو پھر میں دعائیں گہرائیوں سے دے رہا ہوں. اور دوستو اس جملے پر توجہ آپ کی چاہتا ہوں. مولا میں کوئی نہ ماں باپ کے گھر میں آیا نہ ماں باپ کے لیے آیا بیت اللہ میں بھیجا گیا رسول اللہ کے لیے, اور پھر رسول اللہ, میں کوئی ابو طالب کا گواہ بن کے تو نہیں آیا, میں تو رسول اللہ کا گواہ بن کے آیا ہوں. اور مولا آپ تو جانتے ہیں کہ گواہ کا سارا خرچہ پانی مدعی کے سر ہوتا ہے. توجہ خانے کے در و دیوار اگر شہزادی کونین کے صدقے میں ان کے فقیر کے اس جملوں کو اپنے دامن میں محفوظ نہ کریں تو پھر در بطول سے بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ جان محترم. علی یہ بھی ٹھیک کیا کہ تم نے ہمارا انتظار کیا, مگر کم از کم فطرت انسانی کے مطابق رو تو لیتے. اب امتحان ہے آپ کی سماعت کا, اشارہ ہے بڑا لطیف, وضاحت ہوگی تو لطف نہیں آئے گا. دیکھنا ہے آپ کو میری طرف, سمجھنا ہے پوری گہرائی سے, تو یہ گونج اٹھیں گے در و دیوار. سرزمین دکن پہ یاد رہے گا یہ جملہ. آپ مجھے بھول جائیں گے لیکن میری تقریر کا یہ جملہ میرا دعویٰ ہے, مولا پر ناز کرتے ہوئے, اپنے آقا اور شہزادی پر ناز کرتے ہوئے کبھی نہیں بھولیں گے. علی تم روئے کیوں نہیں, کم از کم رو تو لیتے, ماں تو پریشان نہ ہوتی. ہاں رسول اللہ مجھے واقعی رونا چاہیے تھا, مگر اگر 2-4 آدمی بھی کعبے میں ہوتے تو میں ضرور رو لیتا, مگر کیا کروں رسول اللہ کہ میں تھا اور میری ماں تھی, میں تھا اپنی ماں کا اکیلا ساتھی. مولا ساتھی کو اکیلا دیکھ کر رونا کوئی شرافت ہو, شرافت.
सलावत भेजिए बावाज़ बुलंद मिलकर मोहम्मद। दोस्तों, नतीजा देने से पहले, इसके लिए मैंने आपको ये जहमत दी, एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं, और वो ये कि अली को खाने काबा में पैदा होना था और कहीं अली को आना ही नहीं था। अच्छा, फिर एक अदबी जुमला कहूं, याद आ गया। मैं क्या करूं, मैं कंजूसी नहीं करता, जो मुझे याद आ जाता है मैं कह देता हूं। इतने खूबसूरत सामईन सामने हो तो फिर कंजूसी करना जुर्म है ना। हम तो दोस्तों, मसला हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, खतीब आले मोहम्मद इनका लक़ब था। मौलाना सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला अला मक़ाम। अबुल कलाम थे, बादशाह थे लफ्जों के, जुमलों के। एक एक लफ्ज पर अशरे पढ़ दिया करते थे, एक लफ्ज पर मुकम्मल अशरा, यानी अगर आंख को उन्वान बनाया तो आंख पर पूरा अशरा पढ़ दिया। इतने बुलंद पाया खतीब। इस जुमले पर आप तवज्जो फरमा लें। नौगावा सादात से उनका ताल्लुक था, वहीं के मदरसे के तालीम याफ्ता थे। खतीब आले मोहम्मद के नाम से यह लक़ब जचता ही उन पर था। उनका खूबसूरत जुमला मुझे याद आया। यह मेरा तरीका है कि मैं अपने किसी बुजुर्ग का जब जुमला कहता हूं तो उसका नाम जरूर पेश करता हूं, इसलिए कि अपने उलमा ही से तो हम भी लेते हैं ना। दयानतदारी का तकादा यह है कि उस जुमले को अपना जुमला नहीं कहना चाहिए। ये अब आप ये जुमला देखेंगे तो कितना खूबसूरत जुमला वो कहा करते थे। वो कहते थे, बहुत सादा अंदाज में गुफ्तगू करने के आदी थे, छोटे छोटे जुमलों से। वो फरमाते थे कि मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते मैंने कहा कि अली जिस घर में आया वो बैतुल्ला, अली जिस घर में आए वो बैतुल्ला, जो अली को लेने आया वो रसूलुल्लाह, जो अली को लेने आया वो रसूलुल्लाह। जब अली ने आंख खोली तो ऐनुल्लाह, चेहरा देखा तो वजुल्लाह, जबान चुसाई तो लिसानुल्लाह, कुरान पढ़ा तो कलामुल्लाह, हाथ देखे तो यदुल्लाह, पहलू पे नजर की तो जंबुल्लाह, सरापा देखा तो वलीउल्लाह, चितवन देखी तो असदुल्लाह, चितवन देखी तो असदुल्लाह। तो ज़ैदी साहब क़िबला अल्लाह मकामो फरमाते थे कि मैं इसी तरह बयान करता जा रहा था कि जिस घर में आया वो बैतुल्लाह, जो लेने आया वो रसूलुल्लाह। आंख खोली ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजुल्लाह, हाथ देखा यदुल्लाह, जबान चुसाई लिसानुल्लाह, कुरान सुनाया कलामुल्लाह, चितवन और पेशानी देखी असदुल्लाह, सरापा देखा वलीउल्लाह। तो मजलिस छलक रही थी, सारे दाद दे रहे थे। ऐसे में एक नुसैरी खड़ा हुआ, हाथों को जोड़कर कहता है, क़िबला इतनी मर्तबा ऐनुल्लाह वजुल्लाह यदुल्लाह असदुल्लाह वलीउल्लाह कहने से बेहतर ये नहीं है कि एक मर्तबा अल्लाह ही कह दो।
سلامت رکھے، مولا یا علی مدد کہنے والوں کو سلامت رکھے، حاضرین مجلس جملہ مومنین و مومنات کو، بانیان مجالس کو مولا سلامت رکھے، شہزادی کونین کا سایہ رہے جملہ مومنین و مومنات پر۔ اور جو ہے نا دل کی پوری گہرائیوں سے، اس لیے کہ یہ ذاکر محسوس کرتا ہے کہ کب آمد ہے، کب منظوری ہے، اس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ دعا کر دے جملہ مومنین و مومنات کے لیے۔ اور یہ یقیناً وہ محل نور ہے جہاں بے ساختہ میرے دل سے یہ دعائیں آپ حضرات کے لیے۔ اس جملے پر توجہ دیکھیں آپ کہ یہ میں نے جو آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ زحمت دی ہے، وہ صرف اس جملے کے لیے دی ہے، جو جملہ میں نے ابھی کہا نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کوئی نعرہ نہیں لگوایا ابھی تک، اور آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگایا ابھی تک۔ ہاں یہ تو کل پرسوں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مگر اس جملے پر ضرور میرے سارے بزرگ، سارے اہل علم حضرات اس جملے پر توجہ فرما لیں، یہ مسئلہ حل ہو۔ دیکھیں شہزادی کی بارگاہ میں ہم کس انداز سے آتے ہیں، ان کی بارگاہ کی آپ عطا دیکھیے۔ علی اگر خانہ کعبہ میں نہ آتے تو فاطمہ زہرا کو قیامت تک بر نہ ملتا، اور فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا تو نسل رسول کی بقا نہ ہوتی، نسل رسول باقی نہ ہوتی تو سورہ کوثر کو تفسیر نہ ملتی۔ اب جملے دے رہے ہیں آپ کو، یہ پورا پس منظر اس جملے میں تھا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ سارا ذہن میں نے تیار کیا ہے اس نتیجے تک آپ کو لانے کے لیے۔ علی اگر کعبے میں نہ آتے تو خدا کی قسم قیامت تک فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا، شوہر نہ ملتا، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے واقعہ موجود ہے، ایک قسمت والی بی بی، ایک طاہرہ بی بی، ایک مطہرہ بی بی، اس کے زمانے میں اس کے برابر کا کوئی مرد نہیں ملا، تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، حکم خدا سے عیسیٰ آئے۔ توجہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں جملے، بھائی میدری بھی عاصم بھائی۔ اب میں سارے اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک دوست کی توجہ، اب کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو۔ میں قربان، مجھ جیسا فقیر اور کامل انسان اس سے بہتر خراج عقیدت شہزادی کونین کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن جو پیش کرنے جا رہا وہ بھی میرا نہیں ہے، ان کی عطا ہے۔ میری مجال ان کی عطا ہے۔ اب اس جملے پر توجہ آپ کو فرمانا کہ اس پوری محنت کا حاصل کیا ہوا، اور آپ یہاں سے اپنا ذہن بنائیں گے کہ آئندہ 2 مجالس میں اس خانے میں مجھے کہنا کیا ہے، اس عنوان کے تحت۔ دیکھیں قانون الہی عصمت والی بی بی کا کہ برابر کا ہم پلہ کف کہتے ہی اسے ہے، بر کہتے ہی اسے ہے، جو برابر کا ہو۔ جناب مریم کے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مردوں میں نہیں ہو سکی نا شادی، تو یہ مریم کا سوال نہیں تھا، فخر مریم کا سوال تھا۔ خدا کے لیے اب چپ نہ بیٹھیے گا، متوجہ رہیے گا جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فخر مریم بی بی کا سوال تھا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت ہے نا عیسیٰ سے،
زہرا تو نسبتوں ہی نسبتوں کے حوالے سے اتنی بلند ہیں کہ جہاں مریم اس قطار میں نظر آتی ہیں جس قطار میں فضہ جیسی کنیزیں کھڑی ہیں. جملہ دے رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں مصائب کی طرف نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ایمانی ہیں کہ امٹ پڑے، لیکن میں ابھی ایک نتیجہ دے کر پھر آؤں گا مصائب. جملے ذرا سا ٹھہر کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگ سب جانتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں چاہتا ہوں کہ اس شہزادی کونین کے تذکرے کو جس کے وجود نے نسل نبوت کو تاج شہادت عطا کیا، اس کی تشریح میں کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس جملے کو آپ ذہن میں رکھ کے جائیے گا. یہاں سے اس بی بی کی بارگاہ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی اگر کعبے میں نہ آتے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، 1,24,000 پیغمبروں کی قسم، علی اگر کعبے میں نہ آتے فاطمہ کو بر نہیں مل سکتا. دس از دا اونلی ڈسٹنکشن، کعبے میں آنا. دیٹ واز ناٹ ایکسیڈنٹ، دیٹ واز ناٹ انسیڈنٹ. نہ یہ کوئی حادثہ ہے نہ واقعہ ہے، یہ مشیت ہے، حکمت ہے، ضرورت ہے. ارے غور کریں، میں جملہ دے جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے، میں اپنے سارے نوجوان دوستوں کے، بزرگوں، بھائیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سب کی توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پر جو یہ اختتامی جملے ہیں ان پر ذرا سا غور فرما لیں. عزیزان محترم، کہ علی کا خانہ کعبہ میں آنا اس لیے کہ بات تھی بنت رسول کی. علی ابن رسول نہیں تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب سب کچھ صحیح، رسول نہیں تھے، خاتم النبیین نہیں تھے. ابو طالب کا گھر سب سے بڑا بعظمت گھر صحیح، لیکن رسول کے گھر سے بڑا گھر نہیں تھا. بڑی توجہ جانے محترم، ایک مجمع کے ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں. رسول کا گھر سے بڑا گھر ابو طالب کا گھر نہیں تھا. علی اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے تو علی لاکھ امام ہوتے، علی ہوتے، ولی ہوتے، ابو طالب کے بیٹے ہوتے، نبی کے بھائی ہوتے. عظمت میں فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ علی کا گھر فاطمہ کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا تھا. اور کف کہتے اسے ہیں، برابر کہتے اسے ہیں. نتیجہ مولا آپ کو سلامت رکھے. معراج پر ہیں آپ اپنی سماعت کے، میں آپ کے جذبات کے سمندر پر بند باندھ رہا ہوں چند لمحے کے لیے. اس کے بعد ہم جی بھر کے انشاءاللہ مولا کی تولا کے ترانے گائیں گے. لیکن اس جملے پر آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچ کر رکنا ہے کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں، عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، علی کچھ بھی ہوتے، فاطمہ علی کا گھر فاطمہ زہرا کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا تھا. پیغمبر کو یہی پریشانی تھی کہ کہیں جب مریم جیسی بی بی کے برابر اگر کوئی مرد نہ ملے تو اسے شوہر نہیں ملتا، تو میری بیٹی تو فخر مریم ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، بطول ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. صلوات بھیج دینا، صلوات. ابھی
कोई नारा नहीं, नारा सिर्फ और सिर्फ एक आएगा तारीखी, और जब मैं एक शेर पढ़ूंगा। मगर इस जुमले पर आप तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि नस्र में जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी। एक शेर आपको सारी बात समझा देगा। आप इस जुमले पर अज़ान मोहतरम गौर फरमा रहे हैं, और कल पाबंदी वक्त से ठीक 7:30 बजे मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा, ताकि दूर दराज से आए हुए मोमिनीन और मोमिनात को वापसी में जहमत ना हो। इसलिए मैं आपको, वरना मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, 4-5 दिन के लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह, जिस तरह से भी प्रोग्राम हाशिम भाई ने तरतीब दिया है। लेकिन इस जुमले पर जरा सा आप गौर फरमा लें अज़ान मोहतरम, ये तमाम पैगंबर सोच रहे थे क्या होगा, क्या मेरी फखरे मरियम बेटी को बर नहीं मिलेगा, कोई इसके बराबर का नहीं, इसलिए कि किसी का घर मेरे घर से बड़ा नहीं, ना अजमत में, ना इस्मत में, ना तहारत में। तो कौन है जो मेरी जो मेरी बेटी के बराबर आए। अज़ान मोहतरम, माबूद से अपने अब्द की, परवरदिगार से अपने हबीब की, अपने महबूब की ये परेशानी नहीं देखी गई। मेरे हबीब क्यों पर कबीरा खातिर रहते हो, क्यों कभी कभी उदास हो जाते हो, परेशान क्यों होते हो। परवरदिगार इसलिए, फातिमा मेरी बेटी है, मेरे घर से बड़ा घर किसी का है नहीं, सोचता हूं इसका बर कहां से आएगा। कहा तुम क्यों परेशान होते हो मेरे हबीब, तुम परेशान मत हो, परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हबीब लो, आज हम तुम्हारी परेशानी दूर करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर, तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा घर इस धरती पर कोई नहीं है। तो मेरे हबीब ऐसे करते हैं कि बेटी तुम्हारे घर की, बेटा हमारे। बेटा हमारे घर का, बेटी तुम्हारे घर की। हमने माना कि तुम्हारे घर से बड़ा घर कोई नहीं धरती पे, लेकिन तुम्हारे घर से बड़ा घर हमारा ही है ना। तो बेटी तुम्हारे घर की, बेटा हमारे घर का। सितारा भी हम तोड़ेंगे, अक्द भी हम पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह। सितारा भी हम, सितारा भी हम तोड़ेंगे, अक्द भी हम पर। ये तो इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में मैं तफसील अर्ज करूंगा। सितारा भी हम तोड़ेंगे, अक्द भी हम पढ़ाएंगे, कुरान में उस सितारे की कसम भी हम खाएंगे। तवज्जो में जुमला कहे जा रहा हूं चलते चलते। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा खवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है सितारे की जब वो टूटा। ना 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 दोस्तों, ऐसे तो नहीं गुजरने दूंगा मैं आपको। कसम है सितारे की जब वो टूटा। ये मेरे परवरदिगार में तेरे कुर्बान, तूने सितारे की कसम खाई, सिर्फ सितारों की नहीं खाई।
والنجم اذا ہوا، احسان ہے تیرا مالک کہ تو نے ایک ستارے کی، ایک والنجم، دیٹ پرٹیکولر اسٹار، قسم ہے اس مخصوص ستارے کی، دیٹ ڈیفینٹ اسٹار، دیٹ آئیڈینٹیفائڈ اسٹار، دیٹ پرٹیکولر اسٹار، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، جب تک وہ آسمان پر ستارہ بن کے چمکتا رہا خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پہ نہیں آیا، مگر جب آسمان سے ٹوٹ کر زہرا کی ڈیوڑی کا بوسہ لیا قسم کھانے کی منزل اللہ 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 پوچھیں جب تک یہ ستارہ آسمان پہ رہا قابل تذکرہ نہیں رہا، قابل ذکر نہیں ہوا. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو معلوم یہ ہوا یہاں سے ایک پیمانہ تو مقرر ہو گیا نا کہ ہر ستارہ معیار عزت نہیں ہے، اور نہ ستارے کا بلندیوں پہ رہنا معیار عزت ہے، نہ اب دیکھوں گا جملہ سمجھیں گے آپ کیسے، نہ ستارے کا بلندیوں پہ رہنا معیار عزت ہے، نہ ستارے کا بلندیوں پہ چڑھنا معیار عزت ہے، نہ ستارے کا بلند قامت ہونا پیمانہ عزت ہے، نہ ستارے کا ستارہ اللہ کی نگاہ میں وجہ شرف اور محترم ستارہ وہ نہیں ہے جو آسمان پہ چمکے، ستارہ وہ ہے جو در بطول پر آ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرے. تو بلندی آسمان کا نام نہیں، بطول کے آستان کا نام. بیٹی تمہارے گھر کی، کل اس کی تشریح کریں گے ستارے کی. ستارے بڑی قسموں کے ہوتے ہیں، بڑے دمدار قسم کے بھی ہوتے ہیں. کل ان کی تشریح کریں گے، لیکن قرآن نے قسم کھائی ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا، جب تک ٹوٹ کر نہیں گرا در بطول پر، قسم کھانے کی منزل پر نہیں آیا، تو پیمانہ عزت در بطول رہا نا. میرے حبیب پریشان مت ہو، بیٹی تمہارے گھر کی،
پورے مجمع کی توجہ، بیٹا ہمارے گھر کا، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ستارہ تم توڑو، اور ویسے بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا تقاضا ہے یہ کہ احسان کیا جائے، تم ہو ہمارے محبوب، جب ہمارے محبوب کا عقد علی کے باپ نے پڑھایا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ علی کے باپ کے بیٹے کا عقد ہم پڑھائیں، ہم پڑھائیں، باپ کے بیٹے کا، صلوات بھیجتے ہیں آپ عظمت محمد، نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صفدری، نعرہ محمدی، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ معذرت چاہتا ہوں، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے، آپ کا نہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کی تشریح کریں گے، لیکن ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں الوداعی جملہ عرض کروں۔ آج کی تقریر کو ملتوی کر رہا ہوں کل پر بارگاہ شہزادی میں حاضری کے لیے، مقبولیت کے لیے، اور اپنے برادر عزیز اور بزرگ محترم اور تمام حاضرین جملہ مومنین و مومنات کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یہ نظر کر رہا ہوں۔ دوستو، بیٹی تمہارے گھر کی، بیٹا ہمارے گھر کا، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، ابو طالب کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا تمہارا عقد پڑھا کر۔ بہت توجہ۔ تو ابو طالب نے احسان کیا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، ہم احسان اتاریں گے اپنی قدرت کے مطابق۔ بہت توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ اس جملے فرزان محترم، آخری جملے ہیں تقریر کے، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ستارہ ہم توڑیں گے تاکہ سند رہے، سند رہے۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی محبت کا مسئلہ ہے اللہ اور رسول کے درمیان، نہیں، یہ مشیت کی حکمت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ سوال بقائے نسل نبوت ہے، یہ رشتہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، یہ رشتہ جو علی سے ہوگا بطول کا، یہ سارے ابو جہلوں کی تانوں کی زبانوں کو بند کر دے گا اس وقت جب بطول کی آغوش میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حسن آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ قربان۔ نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صفدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلوان۔ ادھر پروردگار نے یہ کہا کہ رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ادھر استاد قمر جلالوی مرحوم نے اس پورے منظر کو کھینچ لیا، منظر کشی کی یہ جملہ کہہ کر کہ اب سمجھنا آپ کو ہے، الحمدللہ آپ کا ذوق شعر بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی۔ استاد قمر جلالوی کا یہ مصرع ضائع نہیں ہوگا، آسمانوں پر جائے گا اگر آپ نے توجہ کی۔ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دے بڑا۔ نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صفدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلوان۔
اگر آپ تولائے شہزادی کونین کے بحر بے کنار میں تنکے کی طرح تیر رہے ہیں تو پھر اپنی ساری توانائیاں اکٹھا کرتے ہوئے اس ادا خانہ زہرا میں شہزادی کی بارگاہ میں پوری طاقت و توانائی سے اپنے کلیجے کی ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سرزمین دکن کا تاریخی نعرہ نعرہ حیدری اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. بطول کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے صلوات فرض سمجھ کر بھیجیں، قرض سمجھ کے نہیں. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. آپ نے کیا سنا؟ یہ میری ساری تقریر ایک طرف کریں پھر سلام. سلام سے تقریر شروع ہوئی تھی نا. دوستو، شہادت شہزادی کائنات کی مجالس سے مصائب میں نے شروع نہیں کیے. آنسو آپ کے چھلک اٹھے. کیوں؟ میں ایک جملہ تاریخ اسلام کے مورخوں سے سرزمین دکن پر تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں. بڑے ادب سے مجھے بتائیں، 3 بیٹیاں ہیں تاریخ میں. نبی کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ. کچھ سمجھے؟ جزاک اللہ. ہاں، میں پھر کہتا ہوں یہ جملہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے. پوچھ رہا ہوں مسلمانوں سے، تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، آخر ان تینوں بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو. شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری مجلس میں پڑھوں گا. یہ جملہ سن لیں، بہت بڑے ہیں. یہ ایک جملہ کافی ہوتا ہے رونے کے لیے. مجھے صرف اتنا بتا دو. ارے ہم سے کہتے ہو شیعو تم روتے کیوں ہو؟ ہم سے یہ کیوں نہیں کہتے شیعو تم زندہ کیوں ہو؟ مر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے بتاؤ دوستو،
مجھے بتاؤ، تاریخ اسلام کے مورخوں سے پوچھو، ان تینوں بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ کس کا حق مارا تھا انہوں نے؟ کس پہ ظلم کیا تھا انہوں نے؟ کس کو برا کہا تھا انہوں نے؟ اور اگر ان تینوں بیٹیوں کا قصور نہیں تھا تو ایک کا پہلو زخمی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ماتم نہیں کرتے؟ سونا رکے اب، ان تینوں بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ ایک کا پہلو زخمی، ایک کی پشت زخمی، ایک کے کان زخمی، تماچے کھا رہی ہے کربلا سے شام تک۔ جزاک اللہ۔ کربلا اچانک نہیں بنی، فاطمہ زہرا نے تیار کیا تھا اپنے گھرانے کو کربلا کے لیے۔ دوستوں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ فاطمہ زہرا کو حق ملا یا نہیں ملا، اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں تو مسلمانوں سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ کوئی بطول کو حق دیتا یا نہ دیتا، کوئی مسلمان تو ہوتا جو بڑھ کر یہ کہتا، اے رسول کی اکلوتی بطول بیٹی 4 گھنٹے سے دربار میں کھڑی ہے، تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا۔ بہت پرسہ دے رہے ہیں۔ دوستو، مجھے ایک جملہ بتا دو، مصائب کا جملہ پڑھنے سے پہلے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایام ازاں میں تو سارے کنبے کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دیتے ہو، آج فاطمہ زہرا کا پرسہ کسے دو گے؟ مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا آپ کے ان اشکوں کو۔ مگر دوستو، رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے، نہیں، ایسے تڑپ کے رو جیسے پہلو زخمی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ بطول تڑپی تھی۔ اگر رونا ہے تو ایسے رو جیسے حسین کا سر قلم ہونے کے بعد، جب شمر نے زینب کے سر سے چادر اتاری تو زینب نے تڑپ کر کہا تھا، عباس میری چادر۔ ایسے جزاک اللہ۔ خواتین آئی ہیں، شہزادی کونین کی کنیزیں بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوں گی،
اللہ تمہاری بچیوں کو آباد رکھے. ایسے رو جیسے حسین کے بعد شمر کا پہلا تماچا کھا کر کربلا میں سکینہ. ایسے رو, یوں رو. شہزادی کائنات, روتے رہو, بڑے خوش نصیب ہو تم, روتے رہو, اس طرح روتے رہو. اللہ جانے کس مومنہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی زینب اپنی ماں کا پرسہ لے رہی ہوگی. کس مومن کے پہلو میں بیٹھے ہوئے رسول اپنی بیٹی کا ماتم کر رہے ہوں گے. میں تینوں دن مصائب کا تسلسل بیان کروں گا تاریخ کے حوالے سے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ غم ہم کیوں مناتے ہیں. ارے کوئی حق دیتا یا نہ دیتا, مجھے اس کا گلہ نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں تو روتا اس لیے ہوں کہ کوئی مسلمان تو ہوتا جو بڑھ کر اتنا کہتا, شہزادی تھک گئی ہوگی بیٹھ جا. مگر دوستو, میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ یہ تو کسی نے نہیں کہا. جب دربار حکومت میں کھڑے کھڑے شہزادی کونین کو 4 گھنٹے گزر گئے اور پیروں پر ورم آنا شروع ہوا, تو سلمان فارسی کو خطاب کر کے کہا, چچا سلمان, حاکم سے کہہ دو میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دو چار دقیقوں کی زحمت آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں دیکھ رہا ہوں. حوصلے کے ساتھ سنتے جائیں میرے بھائی. حاجی بھائی حوصلے سے سنیں, حوصلے سے آپ سارے دوست سنیں. 2-4 جملے اگر برداشت کر سکو. عزیزانو, مجھے نہیں پتا, میں نہیں ابھی تاریخ سے پردہ اٹھاتا کہ بطول کو کیا جواب ملا. بہرحال ایسا جواب ملا کہ جلال کے عالم میں بطول بی بی محروم پلٹی, صحن مسجد کو عبور کر رہی تھی کہ پہلی ڈہڑی پر حسن مصطفیٰ نے ماں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا, اماں حق لے آئی نانا کی امت سے. بھائی تھک کے نہیں, یہ بطول کے مصائب ہیں. شہادت نہیں پڑھ رہا, تاریخ پڑھ رہا ہوں. کربلا کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہ بتا رہا ہوں. شہادت پڑھوں گا آخری مجلس میں. یہ جملہ سنیں آپ, اماں حق لے آئی نانا کی امت سے. بطول نے حسن سے دامن چھڑایا, کوئی جواب نہیں دیا, آگے بڑھ گئی. حسین جیسا لاڈلا بیٹا جس کا سوال کبھی فاطمہ زہرا نے رد نہیں کیا, اپنے مزاج کے مطابق حسین کہتے, اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا اور حاکم شریف نہیں تھا تو سوال کیا تھا کیوں؟ عزادارو سن لیں گے آپ, آج اتنے جلال کے عالم میں ہے بی بی کہ آج حسین جیسے بیٹے سے بھی دامن چھڑا لیا, جواب نہیں دیا حسین کو. جیسے ہی بیت الشرف میں بی بی تشریف لے گئی, ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا,
اب جس کے سینے میں پتھر ہے اس کا ذمہ میں نہیں لیتا، جس کے سینے میں دل ہے وہ اگر برداشت کر لے تو مان جاؤں گا، تسلیم کر لوں گا۔ اس چھوٹی سی بچی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اماں آپ دربار اور اتنی دیر، سمجھو سمجھو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب ماتم کیے جاؤ، مقبولیت کا وقت ہے، اب دعائیں مانگ لو عزادارو۔ اب جس کے دل میں جو دعا ہے وہ مانگ لے۔ مجلس اس معیار پر آ گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اماں آپ میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ اماں آپ دربار اور اتنی دیر۔ جس شہزادی نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا، حسین کو جواب نہیں دیا تھا، وہ زینب کے سوال پہ تڑپ کر کہتی ہے، زینب سب مجھ سے دربار کا پوچھیں تو نہ پوچھ۔ کیا سن رہے ہو؟ لو بھائی استقبال کرو مصائب کا۔ آخری جملہ مجلس ختم۔ زینب سب مجھ سے دربار کا سوال کریں مگر تو دربار کا سوال نہ کر۔ اماں کیوں؟ زینب بس اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی۔ کیا سن رہے ہو دادارو؟ جزاک اللہ۔ دیکھو ہر آنکھ میں آنسو ہے، در و دیوار رو رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مجھ سے قسم لے لو ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ اب دعا کر لینا، دعا مانگ لینا۔ زینب اتنا سمجھ لے میرے لال، دربار کی ابتدا میں کرائی، دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے۔ بس میرے تیرے دربار میں اتنا فرق ہے زینب کہ میں مدینے کے دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی۔ اماں اور کیا فرق ہے؟ زینب میرے تیرے دربار میں اتنا فرق ہے، دیکھو کربلا کے لیے تیار کر رہی ہے، میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، تو 9 گھنٹے ہے۔ کیا سن رہے ہو دادا؟ تو 9 گھنٹے شام کے دربار میں ہوگی۔ زینب میرے تیرے دربار میں ایک اور فرق ہے بیٹا۔ کیا فرق ہے اماں؟ زینب جب میں دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے ساتھ کنیزیں تھی۔ جب تو دربار